يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. صدق الله مولانا العظيم ولين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ رب العزت جل وعلا کا کروڑہ شکر ہے کہ اس کریم نے ہم سب کو آج کے مبارک دن میں نماز جمعہ شریف کے لیے حاضری کی سعادت نصیب فرمائی. رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اور اس کی توفیق سے جو کلمات خیر بیان کیے جائیں اس کے مطابق اپنے نظریات بنانے اور اپنے آپ کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ انفال کی چند آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ان آیہ کریمہ میں اللہ تعالی اہل ایمان پر اپنے انعام کا تذکرہ کرنے کے بعد انہیں اس انعام کو سنبھالنے کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکم بیان فرما رہا ہے. وہ انعام جو رب تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا وہ ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں کو جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں مدینہ طیبہ کے اندر جو مدینہ طیبہ کی صورت میں ایک وطن عطا فرمایا تھا اس وطن کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ جل وعلا انہیں ارشاد فرما رہا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کی یہ شان ہے کہ اس کی جو آیات ہیں یہ اتنی جامع ہیں کہ زمانے کے اندر جب کبھی کوئی معاملہ ایسا ہو جو کہ اس آیہ کریمہ سے مماثلت رکھتا ہو تو سیم وہی آیہ کریمہ پھر وہ اس معاملے کے لحاظ سے بیان کی جاتی ہیں, اس معاملے کے لحاظ سے ان کا تذکرہ ہوتا ہے. روئے زمین پر سب سے پہلی ریاست جو نظریہ اسلام کی بنیاد پر بنی وہ ریاست مدینہ منورہ ہے, جس کے بانی ہمارے آقا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور اس ریاست کے بعد وہ ریاست جو سب سے پہلی اس نظریے کی بنیاد پہ بنی, جس نظریے کی بنیاد پر مدینہ طیبہ کی ریاست زمین پہ وجود میں آئی تھی, وہ ریاست پاکستان ہے. بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان, عراق, شام, یمن, الجزائر وغیرہ وغیرہ یہ بھی اسلامی ممالک ہیں, لیکن یہ اسلامی ممالک انتظامی حدود کے لحاظ سے سامنے آئے, لیکن وہ ریاست جو باقاعدہ نظریے کی بنیاد پہ سامنے آئی وہ ریاست پاکستان ہے. اس اعتبار سے اس ریاست کی اس کے ساتھ مشابہت ہے. تو ہم آج جو ہے وہ آیہ کریمہ وہی پڑھیں گے, چونکہ چند دنوں کے بعد ملک پاکستان کے باسی اپنے وطن کی آزادی کا جو جشن ہے وہ منانے کا اہتمام کریں گے, یعنی کہ یوم آزادی منانے کا سلسلہ. یہ یوم آزادی منانے کا جو سلسلہ ہمارے درمیان موجود ہے یقیناً آزاد قوموں کا شیوا ہے کہ وہ اپنے وطن کے لحاظ سے جو دن ہوتا ہے
اس دن کو یاد رکھتے ہیں اور اس دن میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن ہم اہلیان پاکستان اس وقت چلتے چلتے جس موڑ پہ آن پہنچے ہیں، جو حالات ہمیں درپیش ہیں، زندگی کا جو سلسلہ ہمارے سامنے ہے، یہ یقیناً بڑا کٹھن ہے، اور ہر جو پاکستانی ہے وہ اس وقت سوچ رہا ہے کہ یہ حالات ایسے کیوں ہیں کہ نظریے کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر جو ریاست وجود میں آئی، اس کی آخر ایسی حالت کیوں ہے۔ تو عزیز دوستو، قرآن مجید فرقان حمید اس کا حل بتاتا ہے۔ وہ حل اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمیں جو ہے وہ زمانے کے اندر اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا اور ذمہ داریوں کو سمجھنے کا جو ہے وہ موقع ملے گا۔ تو رب تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو جب تم تھوڑے تھے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ایک لفظ ایسے استعمال فرمائے ہیں جو اپنے اندر اس وقت کے سارے ماحول کو بیان کرتے ہیں، سارے حالات کو مسلمانوں کے سامنے جو ہے وہ کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، ہم اس کا اطلاق زمانہ حاضر میں بر صغیر پاک و ہند میں جب ابھی پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت کی جو حالت ہے اس پر جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو جب تم تھوڑے تھے۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جب ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، بر صغیر پاک و ہند یہ مشترکہ ابھی معاملہ موجود تھا، تو اس وقت مسلمان تو تھے لیکن وہ علاقوں میں بکھرے ہوئے اور باقاعدہ ان کی ایک انتظامی قوت موجود نہیں تھی، جس کے سبب رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو ہے وہ تھوڑے تھے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، پھر فرمایا مستضعفون فی الارض، اور زمین میں قلیل بھی تھے اور دبے ہوئے بھی تھے، یعنی کہ اس وقت چونکہ ریاست موجود تھی لیکن ریاست پر ہماری قوت موجود نہیں تھی اور ہمارے افراد جو ریاستی جو مشینری ہے اس میں موجود نہیں تھے۔ اس اعتبار سے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو دوسرے موجود تھے اس کے سبب تم دبے ہوئے تھے۔ تو اب ہماری اس وقت کی ہم حالت اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم باقاعدہ اس وقت ہماری بھی حالت ایسی تھی کہ ہم جو ہے وہ دبے ہوئے تھے، یعنی کہ نہ ہمیں دین کے لحاظ سے آزادی، نہ فکر کے لحاظ سے آزادی، نہ تہذیب کے لحاظ سے آزادی، کسی لحاظ سے کوئی آزادی نہیں تھی۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو ہے وہ دبے ہوئے تھے۔ مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک کے نہ لے جائیں، یعنی کہ کہیں جو ہندو بنانے کی جو تحریکیں وہ اٹھ رہی ہیں اور کہیں جو ہے وہ سکھوں کے لحاظ سے تحریکیں ہیں وہ جاگ رہی ہیں، کئی مسلمانوں کو اسلام سے مرتد کرنے کی جو تحریکیں ہیں وہ جنم لے رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تخافون، تم ڈرتے تھے ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ کہیں تمہیں جو ہے وہ اچک کے نہ لے جائیں۔ عزیز دوستو، یاد رکھیے گا کہ آج کے اس دور کے اندر ہمارے وہ بچے جو کہ جشن آزادی منانے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور مختلف طریقوں سے جشن آزادی منانے کا ذہن ان کا بن رہا ہے، جہاں انہوں نے جشن آزادی منانی ہے وہیں پہ ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی بتایا جائے کہ یہ جو ملک حاصل ہوا یہ ملک محض ایک کھیل نہیں تھا، یہ تماشا نہیں تھا، یا یہ ملک جو ہے وہ محض پلیٹ میں رکھ کے ہمیں نہیں دے دیا گیا، بلکہ اس کے پیچھے وہ ساری قوتیں اور ساری محنتیں جو ہے وہ ہوئیں، اور انسانی تاریخ کے اندر سب سے بڑی ہجرت جو ہے وہ پاکستان بننے کے لحاظ سے ہوئی کہ 20 لاکھ لوگوں نے پاکستان بننے کے لحاظ سے ہجرت کا اہتمام کیا، اور صرف 20 لاکھ لوگوں نے ہجرت ہی نہیں کی بلکہ نہ جانے وہ اعداد و شمار کتنے ہیں جو کہ حدود سے باہر ہیں، کہ ہماری وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جنہوں نے جو ہے وہ اپنی جانوں کو اندھے کنویں میں گرا کر اپنی عزتوں کی حفاظت کا اہتمام کیا، اور نہ جانے کتنے ہی وہ بیٹے ہیں جو ابھی اس نئی دنیا کے اندر ابھی سانس ہی لے رہے تھے کہ انہیں اٹھا کر نیزوں میں جو ہے وہ پرو دیا گیا۔ کئی ہمارے وہ بہنیں جو اب بھی ہندوؤں اور سکھوں کے گھروں میں موجود ہیں، نہیں معلوم کہ وہاں پر ان کے ساتھ جو ہے وہ حالات کیا ہے۔ تو اس واسطے سے عزیز دوستو، یہ وہ کیفیت ہے جو ہمارے بچوں کو بتانے کی ہے کہ جہاں پہ جھنڈا لہرانا ہے تو وہاں پر اس عزم کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ ملک عزیز پاکستان ہمیں کیوں ملا اور اس کے لحاظ سے پھر ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 4 صفات تھیں تمہاری، یہ حالتیں تھیں۔ پہلی کیفیت کیا کہ تم توڑے تھے، دوسری کیفیت یہ کہ تم دبے ہوئے تھے، تیسری وصف تھا تمہارا حالت یہ تھی کہ تم ڈر رہے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک کے نہ لے جائیں۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں فآواکم، اس نے تمہیں جگہ عطا فرمائی۔ اب عزیز دوستو، اور ساتھ ہی اس کے وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد
مدد سے اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، اپنی زور سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی۔ اب یہ دو چیزیں، ایک جگہ عطا کرنا اور دوسرا جو ہے وہ مدد کا مل جانا، اب اس کے پیچھے پوری کی پوری پاکستان کی تاریخ آزادی کی وہ ان دو لفظوں میں بند ہے کہ رب کائنات فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں جگہ عطا کی۔ اب یہ جو جگہ عطا کی یہ پاکستان کا بننا، عزیز دوستو ہمارا اس بات پہ کامل عقیدہ ہے کہ زمانے میں اگر پتہ یہاں سے ہٹ کر وہاں پہ جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حکم کے بغیر نہیں جاتا، اگر ریت کا ذرہ اڑ کے یہاں سے وہاں پہ حرکت کرتا ہے تو وہ حکم الہی کے بغیر نہیں ہے۔ اگر یہ چھوٹے چھوٹے معاملات حکم الہی کے بغیر ممکن نہیں ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی ریاست جو ہے رب ذوالجلال جل وعلا کی منشا اور مرضی کے بغیر ہمیں جو ہے وہ نصیب ہو گئی ہو؟ تو اس اعتبار سے عزیز دوستو یہ رب ذوالجلال جل وعلا کی جو صفات ہیں اور کائنات میں اس کے جو اعمال ہیں ان سے ہمیں اس کی منشا کا پتہ چلتا ہے کہ رب ذوالجلال کی منشا کیا تھی۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے فَآبَاكُمْ، اس نے تمہیں جگہ عطا فرمائی، یعنی کہ پاکستان کے لیے باقاعدہ طور پر ایک نظم و نسق کے ساتھ کام ہونا اور اس کے بعد پھر پاکستان کے لیے جگہ کا الاٹ ہونا، باؤنڈری بننا اور پھر اس کا نام پاکستان رکھا جانا، یہ ساری کی ساری کیفیات یقیناً آگے افراد تھے، ان کی سوچ تھی اور رب ذوالجلال کا کرم جو ہے وہ شامل حال تھا۔ وہ لوگ ایک جذبے کے تحت کام کر رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ وجود میں آیا، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے فَآبَاكُمْ، یہ جو پیچھے جگہ دینے والی ذات ہے اور جگہ کے لیے ان کے ذہنوں میں باقاعدہ ذہن بنانے والی جو ذات ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے فَآبَاكُمْ، یہ تمہارے لیے کرنے والی ذات میری ذات ہے۔ فَآبَاكُمْ، ہم نے تمہارے لیے یہ معاملہ کیا، اور پھر ساتھ ہی فرمایا وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اس جملے کے اندر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ اترنے والے قرآن مجید کے اندر یہ جو حصہ ہے وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور ہم نے تمہاری مدد فرمائی، اس کے اندر آپ اس وقت جتنی بھی وہ قوتیں اور خاص طور پر وہ ہمارے سیاسی زعماء جو پاکستان کے بنانے کے لیے کوشاں تھے وہ سارے کے سارے اس کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ مجھے ذرا سوچ کے بتائیے گا کہ ڈھاکہ سے لے کر پشاور تک کون سی ایسی آواز سے جس کے نیچے وہ سارے کے سارے مسلمان جمع ہو جاتے ہیں اور یہ الفاظ ان کی زبان سے جاری ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ نظام ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کون سی ایسی آواز سے جس کے نیچے جس کی اٹھی آواز اور اس کے نیچے سارے کے سارے مسلمان جمع ہو جاتے ہیں؟ ظاہری طور پر وہ نہ سر پہ امامہ، نہ جبہ، نہ دستار، نہ کوئی اور پہلو ہے، لیکن اخلاص، للہیت اور وطن کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ رب ذوالجلال جل وعلا کی جو محبت اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کا جو سلسلہ ہے اور مسلمانوں کے لیے اخلاص کا جو سلسلہ ہے، یہ سارے کا سارا جو سلسلہ ایک ذات میں جمع ہوا جس کا نام زمانے میں قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے علامہ محمد اقبال، اور اس سے پہلے قائد اعظم کے ساتھ اور علامہ کے ساتھ مختلف قسم کے اس وقت جو ہمارے زعماء تھے، اہل سنت کے مشائخ جو تھے اور مسلمانوں کے جو اس وقت بڑے بڑے لیڈر، مذہبی جو لیڈر تھے، ان کا بھی قائد اعظم کے ساتھ شامل ہو جانا، یہ آخر اس کے پیچھے کون سی قوت تھی؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں اپنی بارگاہ سے مدد فرمائی، اور یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ جمع ہوا۔ آپ سوچئے ذرا، کراچی سے لے کر پشاور تک، گلگت بلتستان تک، ہمارا آج بھی کئی ایسی سیاسی لیڈر موجود ہیں، لیکن ان کی آواز پہ قوم اکٹھی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عزیز دوستو، اگر وہ اوصاف نکالے جائیں جو اوصاف اس وقت تھے اور ان کو تولا جائے آج کے اس دور کے اعتبار سے، تو ہمیں کافی کمیاں نظر آتی ہیں، ایک کافی نقص نظر آتا ہے، ایک بے شمار عیوب ایسے نظر آتے ہیں جن کے سبب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم یہ سوچنے میں مجبور ہیں کہ آج بھی اگر وہ قوت ملے اور وہ سیاسی قیادت ملے اور وہ سیاسی زعماء ملے جو کہ اس وقت پاکستان کے بننے کے وقت موجود تھے۔ میں یہاں دو باتیں عرض کروں گا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس وقت وہ افراد سامنے آئے، اور ایک اس وقت ہمیں افراد کا خود سامنے لانا ہے۔ وہ افراد ان کو باقاعدہ ووٹنگ اور الیکشن کے ذریعے سامنے نہیں لایا گیا، قائد اعظم محمد علی جناح ہوں، علامہ محمد اقبال ہوں، بلکہ اس وقت ایک جذبہ کام کر رہا تھا جس جذبے کے تحت اللہ کا فضل شامل حال ہوا، اور پھر یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ سامنے آیا، قیادت جو ہے وہ سامنے آئی۔ آج اس وقت ہمارے پر امتحان ہے کہ ہم اپنے جذبات، اپنی فکر، اپنے شعور اور پاکستان کے لحاظ سے جو اپنا جو سوچنے کا انداز ہے اس کے تحت کس کو سلیکٹ کر کے اپنے سامنے لاتے ہیں، اور پاکستان کے لحاظ سے ذمہ داری
اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں، یہ ہمارے سامنے ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، ہم نے تمہیں جو ہے وہ جگہ بھی عطا کی اور مدد بھی فرمائی، اور پھر ساتھ ہی فرمایا وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پھر اپنی بارگاہ سے ستھری چیزیں عطا فرمائیں۔ اب ذرا سوچئے، پاکستان کو اگر دیکھا جائے جغرافیائی اعتبار سے، پاکستان میں سمندر بھی ہے، پاکستان میں دریا بھی ہیں، پاکستان میں صحرا بھی ہیں، پاکستان میں میدان بھی ہیں، پاکستان میں پہاڑ بھی ہیں، خشک پہاڑ بھی ہیں، تر پہاڑ بھی ہیں، اور پھر اس کے معدنیات کے لحاظ سے طویل سلسلہ بھی ہے۔ یہ سارے کے سارے جو سلسلے ہیں، اور آپ یقین جانیے بلوچستان کا علاقہ ہو یا گلگت بلتستان کا علاقہ یا کشمیر کی پہاڑیاں، ان کے اندر اتنا ہمارا جو ذخیرہ موجود ہے کہ اگر اس ذخیرے کو صحیح طور پر سیاسی نظم و نسق کے ساتھ انتظامی معاملات کو درست رکھتے ہوئے اگر اس کو استعمال کیا جائے تو جتنا ہمارا آج IMF کی طرف بھاگنا اور ان دوسرے جو قرضوں کی صورت میں بھاگنے کا سلسلہ ہے، یہ سارے کا سارا سلسلہ ختم ہو جائے اور ہم باقاعدہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر دوسروں کو قرض دینے کے قابل ہو جائیں۔ اتنا رب تعالیٰ جل وعلا کے فضل سے اب بھی پاکستان کے اندر تانبے کا ذخیرہ ہے، گیس کا ذخیرہ ہے، سونے کے ذخائر موجود ہیں، چاندی کے ذخائر موجود ہیں، قیمتی جواہرات اور پتھروں کے ذخائر موجود ہیں، قیمتی جڑی بوٹیاں ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ سارے کے سارے سلسلے رب تعالیٰ جل وعلا نے ملک پاکستان کو عطا فرمائے ہیں، لیکن افسوس کہ کیا نہیں ہے، وہ قیادت نہیں ہے کہ جو ان کو سنبھال سکے۔ عزیز دوستو، ملک کو بیچنا، گروی رکھنا اور گروی رکھ کے لوگوں سے پیسے لینا، یہ صرف اس چیز کی علامت ہے کہ ان کو پتہ نہیں کہ خود ہمارے پاؤں میں اللہ نے کیا رکھا ہے، ہمیں رب تعالیٰ جل وعلا نے کیا نعمتیں اور کیا اپنے فضل کی صورت عطا فرمائی ہے۔ تو اس اعتبار سے رب تعالیٰ فرماتا ہے فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، یہ ساری چیزیں عطا کرنے کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ ساری چیزیں تمہیں رب تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمائیں تاکہ تم کیا ہو جاؤ، شکر گزار بندے بن جاؤ۔ ان ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ شکر گزاری ہے کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اب شکر گزاری کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر پہلے شکر کے لحاظ سے دیکھ لیجئے، رب تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو رب تعالیٰ تمہیں اور عطا فرمائے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہیں اور عطا فرمائے گا۔ مجھے عزیز دوستو یہاں پہ یہ کہنے میں ذرہ برابر بھی تعامل نہیں ہے کہ اگر پاکستان بننے کے بعد صحیح معنی میں جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اسی مقصد پر نظر رکھ کے آگے بڑھا جاتا تو پاکستان کے کبھی دو ٹکڑے نہ ہوتے، انتہائی معذرت کے ساتھ کبھی دو ٹکڑے نہ ہوتے، کیونکہ قرآن مجید کا اصول ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور عطا کیا جائے گا۔ نتیجہ یہ نکلتا کہ وہ بھی پاس رہتا اور بھی ہمیں نصیب ہو جاتا، ہمیں یہ نصیب ہو جاتا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ لیکن عزیز دوستو بات یہ ہے کہ اس وقت جو قیادت تھی وہ محض سیاسی قیادت تھی، انہیں وہ سوچ اور وہ فکر جو کہ سیدنا عمر کے پاس تھی، سیدنا عثمان کے پاس تھی، حضرت مولا کائنات عمر بن عبدالعزیز کے پاس تھی، وہ سوچ اور فکر کہاں؟ اس واسطے عزیز دوستو یہ ہمارا پاکستان دو لخت ہوا۔ اب جو دو لخت ہوا، آگے رب تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے لعلکم تشکرون کے بعد یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے پاکستان کے حالات کو سمجھنے کے اعتبار سے۔ پاکستان کیوں بنا؟ پاکستان بننے کے بعد یہاں پہ کون سا نظام چاہیے تھا اور پاکستان میں نظم و نسق کے اعتبار سے کون سا سلسلہ ہونا چاہیے تھا؟ قائد اعظم سے ہی پوچھا جائے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ قائد اعظم آپ بتائیے کہ پاکستان میں کون سا نظام چاہیے تھا؟ عزیز دوستو ہم میں سے ہر ایک شاید یہ چاہے گا، یقیناً ہر ایک یہ چاہے گا کہ پاکستان میں اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے جدوجہد کرنا، عملی کوشش کرنا، عزیز دوستو اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کی طرف شاید ہماری بھرپور توجہ ہو، لیکن پورے نظام کے تحفظ کے لحاظ سے اپنا کردار ادا کرنا اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ اس کو معاملہ ہم نے چھوڑ دیا، بھئی سیاسی لیڈرشپ ہے، وہی کام کرے گی، وہی جو ہے وہ اپنا رستہ اختیار کرے گی، ہم ان کو ووٹ دے کے بس ان کے رحم و کرم پر ہم بیٹھے ہیں اور جدھر وہ چلائیں گے ہم جو وہ چلتے چلے جائیں گے۔ نہیں میرے دوستو، رب کائنات جل وعلا نے ہم میں سے ہر ایک کو قوت دی ہے۔ کیا جو آج لیڈر بنا ہے وہ ہمارے ووٹ سے بنا ہے، اور اگر ہمارا ووٹ اس کے پاس نہیں ہوگا تو وہ لیڈر نہیں بنے گا، ہماری رائے، ہمارے نظریات اور ہمارا میلان اس کی طرف نہیں ہوگا تو وہ کبھی بھی لیڈر نہیں بنے گا۔ تو عزیز دوستو نظریات اور حق کی بالادستی کے اعتبار سے جب ہم آگے بڑھیں گے تو پھر ہمارا بڑھنا اور پھر اس کسی کے ساتھ ملنا پھر وہ پھل پھول بھی لائے گا۔ لیکن اگر ہم محض ہاتھ کاٹ کے دے دیں گے اور اپنا صرف چند ایک چاولوں کی پلیٹوں پہ اپنا کام چلائیں گے یا گٹھڑوں پر یا گڑیوں کے بننے پر یا اس طرح کے معاملات میں اپنا کام چلائیں گے
تو کب جو ہے وہ پاکستان کا ریاست کا نظام جو ہے وہ درستگی کی طرف بڑھے گا؟ تو اس بات سے عزیز دوستو لعلکم تشکرون میں یہ چیز آتی ہے کہ پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا وہ کیا تھا؟ دو مقصد تھے۔ ایک مقصد یہ تھا کہ قائد اعظم سے پہلے پوچھا گیا کہ پاکستان میں کون سا نظام لائیں گے؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پوچھا کون سا نظام لائیں گے؟ افسوس کے ساتھ یہ ہے عزیز دوستو، یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت، جب بھی کوئی بھی سیاسی قیادت آتی ہے وہ ایک بھنور میں ہوتی ہے، خود بھی بھنور میں اضافہ کرتی ہے اور پیچھے سے بھنور لے کے آتی ہے، جس کا نتیجہ کا نکلتا ہے کہ نہ اس کو آگے کی فکر، نہ پیچھے کی فکر، نہ قوم کی فکر، نہ اپنی فکر، اور اسی بھنور میں وہ اپنا وقت گزار کے چلی جاتی ہے۔ عزیز دوستو یہ یاد رکھیے گا، اگر ہم دنیا میں نظر دوڑائیں تو دنیا میں ہمیں پتہ چلے گا کہ جنہوں نے بھنور پہ قابو پانے کا سلیقہ سیکھ لیا، انہوں نے اپنی قوم کی تربیت کرنے کا بھی اہتمام کر لیا۔ صرف ایک مثال دیتا ہوں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سیاسی تحفظات اور سیاسی جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ، رجب طیب اردگان، میں اس کی اس بات سے مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنی قوم کو معاشی طور پر، معاشرت کے اعتبار سے، دینی نظریات کے اعتبار سے صحیح طور پر سنبھالنے کا جو ہے وہ ایک فریضہ وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے محمد بن سلمان، وہ صرف اور صرف ایک معاشی کنگڈم کی طرف بڑھنے کا اہتمام کر رہے ہیں، اس کے سوا ان کے پاس کوئی دوسرا اور سلسلہ نہیں ہے۔ رجب طیب اردگان یہ پچھلے دنوں جب ان کے ہاں بچوں کی گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو ان گرمیوں کی چھٹیوں کے اندر انہوں نے اپنے جو ٹین ایج بچے تھے ان کے لیے باقاعدہ تربیت کا اہتمام کیا، اور لاسٹ ٹائم ابھی ایک ہفتہ پہلے ان کی آیا صوفیہ کے اندر وہ سارے کے سارے بچے جن کے لیے اہتمام کیا گیا تھا ان کا ایک باقاعدہ جو اجتماعی پروگرام ہوا، اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ کتنے بچے تھے جن کے لحاظ سے اہتمام ہوا۔ میں نے شاید پہلے بھی یہ بات بتائی کہ ایک دفعہ انہوں نے یہ اعلان کیا اپنے پورے ملک کے اندر کہ جو بچہ جو ہے وہ 40 دن باقاعدہ با جماعت نماز پڑھے گا اس کو جو ہے ایک سائیکل جو ہے وہ انعام کے طور پہ دی جائے گی، اور پورے ملک کے اندر 40,000 سائیکلیں تقسیم ہوئی تھی۔ 40,000 سائیکلیں تقسیم ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے ابھی لاسٹ ٹائم ایک ہفتہ یا 2 ہفتے پہلے باقاعدہ ان کی مسجد جو ابھی لاسٹ ٹائم جو انہوں نے حاصل کی آیا صوفیہ، جو پہلے گرجا تھا پھر بعد میں مسجد بنائی گئی، اس مسجد کے اندر وہ سارے کے سارے بچے جمع کیے گئے جن کو باقاعدہ طور پر ایک پروگرام کے تحت تربیت کی گئی تھی، اور ان بچوں کی تعداد 90,000 تھی۔ 90,000 بچہ وہ باقاعدہ تیار کیا گیا، بچے مرد و خواتین دونوں، بچے اور بچیاں جن کی باقاعدہ تربیت کی گئی تھی اور تربیت کر کے ان کو پروان چڑھایا گیا تھا، ان میں باقاعدہ سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ عزیز دوستو یاد رکھیے گا یہ اس وقت ہم پہ لازم ہے۔ میں نے پہلے ایک جملہ عرض کر دیا کہ جو بھی آتا ہے وہ بھنور میں اضافہ کرتا ہے، اور پچھلے بھنور میں وہ خود بھی پھنسا ہوتا ہے، قوم کو اور زیادہ پھنسا کے چلا جاتا ہے، لیکن جنہوں نے خود کو سنبھالنا یہ طریقہ سیکھ لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو زمانے میں نظر رکھنے کی بھی طاقت عطا فرمائی۔ وہ زمانے میں آگے بڑھنے کا طریقہ بھی جانتے ہیں، سلیقہ بھی جانتے ہیں۔ آپ یقین جانیے، آپ وہ تاریخ پڑھ کے دیکھیں ان کی کہ تھوڑا سا ڈالر نے ان کو ستانے کا اہتمام کیا تو انہوں نے ڈالر کو رسے پہ لگانے کا کیسا اہتمام کر لیا۔ آج ہماری یہاں کو کیفیت کیا ہے کہ 300 سے بڑھ کے پیٹرول اوپر جانے کو ہے اور ڈالر ہے کہ قابو میں نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے عزیز دوستو؟ ہمارا جو معاشی ڈسیبلٹی ہے یہ ہمیں تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ اگر ہم اس پہ قابو نہیں رکھتے، اور اس کے نہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، وہ شکر گزاری کا پہلو ہمارے پاس نہیں ہے۔ قائد اعظم کے پاس چلتے ہیں علیہ الرحمہ، ان کے پاس چلتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ نے پاکستان جو ہے وہ بنانے کے بعد اس میں کون سا نظام رکھنا تھا؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جب پاکستان بناتے ہوئے پوچھا کہ آپ پاکستان میں کون سا نظام لانا چاہتے ہیں، تو اس نے کہا، قائد اعظم علیہ الرحمہ نے آگے سے جواب دیا کہ ہمیں کسی نئے نظام کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں وہی نظام کافی ہے جو آج سے 1300 سال پہلے محمد عربی نے عطا فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے وہ فکر جس کی بنیاد پہ قائد اعظم چلتے رہے، اور اسی فکر میں اخلاص کے سبب اللہ نے زمانے میں ان کو عزتیں عطا فرمائی، اور عزتیں آج بھی باقی ہیں اور قیامت تک کے لیے انشاءاللہ باقی رہیں گی۔ اور وہ جملے اخیر کے ان کے آج بھی امت کی جو ہے وہ کانوں میں گونجتے ہیں کہ جس میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے دل میں کوئی حسرت ہے؟ کہنے لگے کہ جو کچھ میں نے کرنا تھا اللہ کے فضل سے کیا، اور قیامت کے دن میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں شرمندہ نہیں ہوگا۔ یہ جملے تھے قائد اعظم
محمد علی جناح کے، جس کے سبب آج بھی محمد علی جناح کو یاد کیا جاتا ہے۔ بھلے زمانہ ان کو کس نہج پہ لے جانا چاہے، یہ بات انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے، وقت اوپر جا رہا ہے، گرمی بھی بہت ہے، میں اس کو سمیٹنا چاہوں گا کہ اس وقت باقاعدہ پاکستان میں یہ تحریک ہے کہ بانیان پاکستان، خاص طور پر قائد اعظم جو ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے اعتبار سے جو پاکستان کی جو نسل ہے، ان کے درمیان ذہن یہ بنا دیا جائے کہ پاکستان، قائد اعظم لبرل پاکستان چاہتے تھے، سیکولر پاکستان چاہتے تھے۔ عزیز دوستو، یہ جملہ کہ ہم یہاں پہ وہ نظام لائیں گے جو کہ 1300 سال پہلے عطا کیا گیا، یہ لبرلزم اور سیکولرزم اور اس طرح کے دوسرے سارے نظاموں کی دھجیاں بکھیرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ میں یہ بھی بات عرض کروں گا کہ جب ہم اسلام بھی بات کرتے ہیں، بعض لوگوں کو بڑا عجیب لگتا ہے کہ کیسا اسلام، کس طرح کا اسلام جس میں ظلم ہے، جبر ہے یا سختیاں ہیں۔ عزیز دوستو، یاد رکھیے، میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں اپنی جگہ، لیکن ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ جب افغانستان کے اندر اس وقت کی جو موجودہ حکومت ہے، انہوں نے ایک ایسے گروہ کو پکڑا کہ جنہوں نے 2 بچیوں کو اغوا کر کے جو ہے ان سے تاوان کے لحاظ سے انہوں نے اغوا کیا تھا۔ باقاعدہ ان 2 لوگوں کو پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد انہوں نے چوک میں لا کر باقاعدہ طور پر انہیں سزا دی۔ اس کے بعد ان کے ملک میں امن و امان ہے، ان کے ملک میں امن و امان ہے۔ عزیز دوستو، رب ذوالجلال نے جو اسلام میں سزائیں رکھی ہیں، رکھی اس لیے ہیں کہ سرکش لوگوں کو باقاعدہ لگام ڈالی جائے، ان کو اٹھنے سے پہلے بٹھا دیا جائے، ان کو آگ لگنے سے پہلے مٹا دی جائے آگ کو، وہ اسباب ہی ختم کر دیا جائے جو ملک میں آگ لگنے دے۔ ہمیں یہ سوچ ڈال دی گئی کہ یہ بڑا ظلم ہے، یہ بڑی زیادتی ہے۔ مجھے ذرا سوچ کے بتائیے گا، ایک ایسی ماں جو بیوہ ہو ساری زندگی، جس نے اپنی ہاتھ جو ہے وہ گھسا دیے ہوں اور جس کی آنکھیں بینائی جا چکی ہو، جس نے اپنی ساری زندگی لگا کر اپنی بچیوں کے لیے اس نے مال تیار کیا ہو، اور عین شادی کے دن اس کی بچیوں کو اٹھا لیا جائے، یا اس بچیوں کا خزانہ جو اس کے جہیز کے طور پہ جمع کیا تھا وہ سارے کا سارا اٹھا لیا جائے، تو کیا ایسے لوگوں کے لیے جو اٹھانے والے چور ہیں، ان کا یہ حق نہیں بنتا کہ ان کو برسر عام عوام کے درمیان چوک میں ان کو لٹکایا جائے تاکہ آنے والے کسی بھی بندے کو اس طرح کی اور زیادتی کرنے کا موقع نہ ملے؟ کیا یہ ان کے لیے حق نہیں ہے؟ لیکن افسوس کے ساتھ یہاں پر باقاعدہ ایسے لوگوں کے پیچھے وہ ہاتھ ہوتے ہیں جو کہ ان لوگوں کو معاشرے میں تیار کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے ذریعے اپنی دھاک بٹھا کر اپنا معاشرے میں کام کروانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلے جمعہ شریف پر اس بات کو لے کے آگے بڑھیں گے کہ لعلکم تشکرون، یہ شکر گزاری یہ نہیں ہے جس وقت آج ہم چل رہے ہیں، شکر گزاری یہ ہے کہ زمانے میں چلنے کا طریقہ سیکھا جائے اور زمانے میں آگے بڑھ کے اسلام کے مطابق بڑھنے کا جو ہے وہ سلیقہ سیکھا جائے، یہ شکر گزاری ہے۔ اور رب اللہ کا اصول ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے، اور شکر کا یہ مطلب نہیں ہے، انشاءاللہ میں ابھی بیان کیے دیتا ہوں کہ محض بینڈ باجے بجا کر اور ہم زندہ قوم ہیں یہ کہہ کر یہ کہا جائے کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے ملک عطا فرمایا۔ عزیز دوستو، نہیں، جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا گیا تھا اس مقصد کا باقاعدہ نفاذ کیا جائے، یہ شکر گزاری ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ شریف پر اس بحث کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔